السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ غور کریں تو اس کلمے کے دو جز ہیں، دو حصے، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک میں اللہ کی عبادت، اللہ کے عبادت کے لائق ہونے کا ذکر ہے، اللہ کے معبود ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسرے حصے کے اندر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، بلکہ یہ بات مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص آدھا ادھورا کلمہ پڑھتا ہے، مان لیجئے کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو یہ کلمے کا جزو لازم ہے محمد الرسول اللہ، یعنی جب تک اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ہمارے آقا کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا ہے تو اسے مومن نہیں مانا جائے گا، وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آپ کو اللہ کا رسول ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمیں ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ملا، ہمیں اسلام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم نے اللہ کو جانا ہے، اللہ کو ایک مانا، اسے ہی عبادت کے لائق مانا، اسے ہی اپنا خدا اور اسے معبود مانا۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں آپ نے دین اسلام سے وابستہ کر دیا ہے۔ آج ہم جو مسلمان ہیں، اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے اسلام، یوں سمجھیں کہ دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے جو ہمیں ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا، بلکہ آپ کو نبیوں کا نبی بنایا، رسولوں کا رسول بنایا، پوری کائنات کا سردار بنایا۔ جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں کو عطا فرمائی، دوسرے انبیاء کرام کو عطا فرمائی، جو خوبیاں و کمالات، وہ سارے خوبیاں اور سارے کمالات ہمارے آقا کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ اور ایسی شان ہے ہمارے آقا کی کہ جتنی بھی تعریف بیان کی جائے اتنی تعریف کم ہے۔ اتنی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے، اور اتنے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے۔ اور پھر ہم جو ہے حضور کی تعریف بیان کریں گے تو ہم اپنی زبان سے بیان کریں گے، اور ہم مخلوق ہیں، ہم حادث ہیں،
ہم پہلے نہیں تھے، ہم بعد میں وجود میں آئے. ہماری زبان بھی حادث ہے، یعنی جب تک ہم ہیں تو ہم حضور کی تعریف کر سکتے ہیں، اور اپنی زبان سے حضور کی تعریف میں الفاظ جو ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے حضور کی مدح سرائی کر سکتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اور ہم حضور کی تعریف نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے. وہ قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے. ہم مخلوق ہیں لیکن وہ خالق ہے. ہم اس کے الفاظ، اس کے کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے آقا کی شان و شوکت کو بیان کیا، ہمارے آقا کی عظمت کو بیان کیا. قرآن عظیم کے اندر حضور کے مقام و مرتبے کو واضح کیا، حضور کے بارگاہ کے ادب و احترام کو بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کیا، حضور کی تعریف کو بیان کیا گیا. اب جب خود خالق کائنات ہمارے آقا کی مدح سرائی کرے، جب آپ کی تعریف کرے، آپ کی نعت بیان کرے، تو پھر ہم کما حقہ حضور کی حمد اور حضور کی نعت کیسے بیان کر سکتے ہیں، حضور کی مدح سرائی کیسے کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو جو ہے کہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ، قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کا تذکرہ کیا. اب آپ دیکھیں دنیاوی معاملات کے اندر یہ دنیاوی قانون ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ خوب زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر خوب زیادہ کرتا ہے، اور اس کی ہر اعتبار سے تعریف کرتا ہے. اس کے چہرے کا ذکر کرے گا، اس کے چہرے کی تعریف کرے گا، اس کے چہرے کے اندر اس کی آنکھوں کی تعریف کرے گا، اس کی زلفوں کی تعریف. یہ تو دنیاوی محبوب کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ جو کوئی ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے چہرے مبارک کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی زلفوں کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے کان کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے دست مبارک کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے کلام اور حضور کی گفتگو کی قسم یاد فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے شہر مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرما رہا ہے. دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، ہم آسمان کی طرف بار بار آپ کا منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف جو آپ بار بار اٹھا رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. فلنولینک عن قریب، ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی اور آپ کی رضامندی ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے. اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے اور عبادت کی جائے. تقریباً 17 مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے اور عبادتیں کیا کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، آپ کی یہ خواہش تھی کہ پھر سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اور ایک مرتبہ اسی خواہش میں آپ نماز کے دوران بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی حکم نازل ہو جائے قبلے کی تبدیلی کا اور بیت المقدس کی جگہ پر خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا جائے. اسی خواہش اور اسی تمنا میں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، اسی کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا اور ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب، بار بار آپ کا آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، تم اسی قبلے کی طرف اپنے چہرے کو گھما لو جس میں آپ
کی خوشی ہے اور آپ کی رضامندی ہے. درمیان نماز کے اندر نماز جاری تھی 4 رکعت والی نماز, اسی نماز کے اندر حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا ہے, لہٰذا نماز کے دوران ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان ہی خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے, اور تمام صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو کر لیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی رضا اس میں تھی, حضور کی خوشی اس میں تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. آج بھی مسجد قبلتین مدینہ منورہ کے اندر موجود جو لوگ گئے ہیں اور حج کے لیے عمرہ کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین کو, اور مسجد قبلتین کا مطلب ہی ہوتا ہے 2 قبلے والی مسجد. اسی مسجد کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تب یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا, قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم آیا اسی مسجد کے اندر آیا, اور اسی مسجد کے اندر نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے تھے. تو آج تک ماضی قریب تک اس میں 2 قبلے بنے ہوئے تھے اس مسجد کے اندر, ایک تو خانہ کعبہ کی جانب اور ایک بالکل اپوزٹ دوسری جانب بنا ہوا تھا جو مسجد اقصیٰ کی جہت ہے, وہ ڈائریکشن ہے. لیکن ابھی اس کو جو ہے کہ ان لوگوں نے ختم کر دیا. جو قبلے کا جو بیت المقدس کی طرف جو نشان تھا, جو علامت تھی, جو محراب بنی ہوئی تھی, اس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا, وہاں سے دروازہ نکال دیا. یہ نشانیاں ختم کی جا رہی ہیں, یہ ہماری علامتیں ختم کی جا رہی ہیں. مسجد قبلتین میں یہ جو محراب بنی ہوئی تھی یہ تحویل قبلہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی, اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وہی حکم نازل فرما دیتا ہے جس میں اس کے محبوب کی رضامندی ہوا کرتی. تو یہ شان ہے, یہ مقام و مرتبہ ہمارے آقا کا. پھر دیکھیں کہیں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حبیب کے دست مبارک کا ذکر کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا, کہ آپ اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیں اور نہ ہی پورے طور پر ہاتھ کو کھول دیں کہ پھر آپ بیٹھے رہیں ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہوئے. کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کنجوسی بھی نہ کریں کہ بالکل ہی مال خرچ نہ کریں, گویا کہ آپ نے ہاتھ کو گردن سے باندھ لیا ہو, ایسا بھی نہ ہو. اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ خرچ کریں کہ اپنی ضرورتوں کا بھی خیال نہ کریں, اور پھر آپ ملامت کیے جائیں, کیونکہ جو بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, جو کنجوس ہوتا ہے تو وہ ملامت کے لائق ہوتا ہے, وہ اس کی برائی کی جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص برا مال خرچ کر دے, اپنی ضرورت کا بھی خیال نہ رکھے, تو پھر اسے شرمندہ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے, اسے تھکا ہوا ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دستے مبارک کا ذکر کیا, اور اس کے پیچھے جو اس کا شان نزول ہے وہ دیکھیں کیسا عظیم شان نزول کی یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی, اس کو بھی ذہن میں رکھیں تو اس سے ہمارے آقا کی شان ظاہر ہوتی ہے. ایک یہودیہ نے ایک مسلمان بیوی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کی خوب تعریف کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے سخی تھے, اور خوب مبالغہ کیا, اور ایسا مبالغہ کیا کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا معاملہ تو یہ تھا کہ اپنی ضروریات کی چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ وہ یہودیہ نے کہا کہ ضرورت کی چیزیں تو رکھتے تھے, لیکن جو کچھ بھی ضرورت کے علاوہ ہوتا تھا اسے خرچ کر دینے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اب یہ بات جو مسلمان بیوی تھی اس کو ناگوار گزری, اور کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے آقا پر ترجیح دے رہی تھی, تو مسلمان بیوی نے کہا کہ یقیناً سارے انبیاء کرام صاحب فضل و کمال ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن ہمارے آقا حضور رحمت عالم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا کا. اب اس بیوی نے چاہا, مسلمان بیوی نے چاہا کہ اس یہودیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی آزمائش کرا دی. چنانچہ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ حضور سے ایک کرتا مانگ کر لے کر آؤ, حضور سے ایک قمیص مانگ کر لے کر آؤ. جب وہ چھوٹی بچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور قمیص کا مطالبہ کیا, کرتا مانگا, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کرتا تھا, ایک ہی قمیص تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرمائے ہوئے تھے. جب اس چھوٹی بچی نے کرتا مانگا ہے تو وہ ایک ہی کرتا اللہ کے رسول نے اتار کر اس کو عطا فرما دیا. حضرت موسیٰ تو ضرورت کے علاوہ چیزوں کو خیرات کر دیا کرتے تھے, یہاں تو اپنی ضرورت کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ایسی سخاوت ہے ہمارے آقا. اب چونکہ اب دوسرا کرتا نہیں تھا, نیچے تو تہبند پہنے ہوئے تھے, اوپر کا بدن جو ہے کہ برہنہ ہو گیا, تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی بنیاد پر گھر میں تشریف لے گئے
اور گھر سے باہر تشریف نہیں لائے. اذان کا وقت ہوا, اذان دی گئی. اب صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے, لیکن انتظار کر رہے ہیں, بہت دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. آخرکار صحابہ کرام نے کاشان نبوت میں جا کر دیکھا تو حضور اس حال میں تشریف فرما تھے کہ بدن کے اوپر کرتا بھی موجود نہیں تھا. یہ سخاوت کا معاملہ کہ ایک ہی کرتا تھا, وہ بھی کرتا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. یہ شان و شوکت, یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دست مبارک کا ذکر کیا. پھر دیکھیں آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے کان کا ذکر کرتا ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں, جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے. نبی کے بارے میں منافقین کہا کرتے تھے کہ وہ تو کان ہے, وہ کان ہے لیکن تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے, کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کا یقین کرتے ہیں, اور وہ ایسے کان ہیں جو ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں. یہی تو وہ کان ہیں جو اللہ کی آیتوں کو سن کر صحابہ کرام تک اور ایمان والوں تک پہنچاتے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم, اور جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں منافقین کا ذکر کیا گیا کہ منافقین اپنی مجلسوں کے اندر معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کیا کرتے ہیں اور حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, کہیں معاذ اللہ حضور کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی. تو اس میں ایک منافق تھا, جلاس بن سوید منافق, اس نے کہا کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو کان ہے, اگر ہماری بات پہنچ بھی گئی تو ہم جا کر اپنی بات سے گھوم جائیں گے, پھر جائیں گے کہ ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. تو یہ بات منافقین نے کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ تو کان ہیں, ان کو جو کہا جائے وہ مان لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے حبیب کے بارے میں ایسی نازیبا بات کہی جائے اور حضور کے بارے میں یہ کلمات استعمال کیے جائیں. تو اس کے تعلق سے منافقین کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں کان کہتے ہو, وہ کان ہیں لیکن تمہاری بھلائی کے لیے ہیں. وہ ایسی ویسی باتوں پر, فتنہ اور فساد کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے, وہ تو ایمان والوں کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ شان. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام مبارک کا ذکر کیا گیا. اور پھر دیکھتے چلے جائیں حضور کے قلب مبارک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, کہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر نازل ہوئے, آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں. یہاں آپ کے قلب مبارک کا ذکر کیا گیا. اور پھر بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم یاد فرمائی. تو ارشاد فرمایا والضحیٰ, کہ چہرے جو وقت چاشت کی قسم, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں چاشت کے وقت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن اور منور چہرہ ہے, کہ آپ کا چہرہ بھی ویسا ہی روشن اور منور تھا جیسا کہ چاشت کا وقت ہوا کرتا ہے. جب سورج بلند ہو جاتا ہے طلوع ہونے کے بعد, اس کا جو اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مراد ہے. واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب وہ اندھیرا ڈالے, تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک مراد. اور کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زندگی اور حضور کی جان کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, محبوب تمہاری جان کی قسم, تمہاری زندگی کی قسم, بے شک وہ اپنی گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں. کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. وہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قسم یاد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, اور محبوب کے اس فرمانے کی قسم, محبوب کے یہ کہنے کی قسم کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو حضور کی گفتگو کی قسم, حضور کے کلام کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاد فرمائی. اور حضور جس شہر میں رہا کرتے تھے اس شہر مکہ کی بھی قسم قرآن مجید کے اندر موجود. ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی, اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما گئے. شہر مکہ کی بھی قسم یاد فرمائی, آپ کی زندگی کی بھی قسم یاد فرمائی, آپ کی مبارک جان کی, آپ کے وجود مسعود کی قسم یاد فرمائی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی اور کسی بھی انسان کی جان کی قسم نہیں کھائی ہے سوائے
ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، کیونکہ آپ کی جان اور آپ کا وجود مسعود ہی کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ آپ سے بہتر کسی کا وجود نہیں ہے، آپ پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے آپ کی جان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یاد فرما رہا ہے۔ اور پھر آپ کے شہر کی یا جو ہے کہ قسم یاد فرمائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اسی کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ شہر کی بھی قسم ہے، کلام کی بھی قسم ہے، اور بقا یعنی زندگی کی بھی قسم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کی قرآن مجید کے اندر بیان کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بھی سکھائے کہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اور نبی کی بارگاہ میں چلا کر بات مت کرنا۔ جس طریقے سے آپس میں تم ایک دوسرے سے چلا کر بات کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس طریقے سے حاضر ہوں کہ حضور کی آواز پر آواز بھی بلند نہ ہو، اس طریقے سے بات کی جائے، آہستہ سے گفتگو کی جائے، ادب و احترام کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، نبی کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہ شان ہے حضور کی بارگاہ کی۔ تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، ان کو ثقل سماعت کی بیماری تھی، اور معاملہ یہ ہے کہ جو اونچا سنتا ہے اس کی آواز خود بخود بلند ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز بلند ہو جاتی ہے کان کی بیماری کی وجہ سے، ثقل سماعت کی وجہ سے، یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہو گئی ہے، میرے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ اب وہ کئی دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اپنی نگاہ میں رکھتے تھے، خاص لوگوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھتے تھے، عام لوگوں کو بھی نگاہ میں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا کہ یہ ثابت ابن قیس بہت دن سے آتے نہیں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ حضرت سعد ان کے پڑوسی تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کا پڑوسی ہوں، لیکن کسی بیماری کے بارے میں مجھے خبر نہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں جا کر پوچھ کر آؤں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت ابن قیس کے گھر گئے اور ان سے نہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میرے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثابت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہنمی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اور جو حکم نازل ہوا ہے، جو بالقصد جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی آواز پر آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، مجبوری کی بنیاد پر کوئی آواز بلند ہو جاتی ہے تو یہ تو عذر ہے، اس کی وجہ سے کوئی اللہ کے عتاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت ابن قیس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مستحق سنا دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایسے بات کرنی ہے، ایسے گفتگو کرنی ہے، اور پھر جو ان آداب کا لحاظ کرتا ہے ان کے لیے ان کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کے لیے بھی مغفرت کا مژدہ اور عظیم ثواب کا مژدہ اور خوشخبری سناتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کچھ صحابہ کرام بہت ہی آہستہ آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کیا کرتے تھے، بہت ہی آہستہ بولتے تھے اور ادب و احترام کا اس طریقے سے لحاظ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس ادا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آہستہ گفتگو کرتے ہیں، ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ان کے لیے عظیم ثواب کی بشارت ہے۔ یہ شان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کس طرح گفتگو کرنی چاہیے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ ایسی عظمت اور ایسی شان و شوکت ہے ہمارے آقا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہو بلکہ راعنا کی جگہ پہ انظرنا کہو، اور پہلے ہی سے توجہ کے ساتھ سنو، غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں راعنا لفظ کہنے سے منع کیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بات توجہ کے ساتھ نہ سننے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو صحابہ کرام کہ خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آہستہ ارشاد فرمائے یا دوبارہ ارشاد فرمائے تاکہ وہ بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو صحابہ کرام اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری رعایت کرتے ہوئے دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ یہ جو کلمہ تھا راعنا، یہ یہودیوں کی زبان میں اس کا ایک غلط مطلب ہوتا تھا، بے ادبی والا مطلب، گستاخی والا مطلب ہوا کرتا تھا۔ تو وہ اپنی مجلسوں کے اندر ہمارے آقا کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے، راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور وہ بے ادبی والا مطلب مراد لیتے تھے، بے ادبی والا گستاخی والا معنی مراد لیا کرتے تھے یہودی۔ اب ایک مرتبہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر سے گزر رہے تھے جہاں پر یہودی مجلس لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ جو یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے، انہوں نے جب سنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں، یہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہودیوں کو للکارتے ہوئے ارشاد فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، خبردار جو کسی نے یہ لفظ میرے آقا کے لیے استعمال کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے کیا جواب دیا کہ تم ہمیں کہتے ہو، تم ہمیں ڈانٹ رہے ہو، مسلمان بھی تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور مسلمان بھی تو راعنا راعنا کہتے ہیں، ان کی جا کر خبر لو۔ اب حضرت سعد ابن معاذ بڑے رنجیدہ ہو کر، بڑے غمزدہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابھی وہ بارگاہ میں پہنچے ہی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادھر دوسری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آیت کریمہ نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، آج کے بعد راعنا مت کہنا، کیونکہ راعنا یہودی ایک غلط مطلب نکالا کرتے ہیں۔ آج کے بعد اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو انظرنا کہا کرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، اور واسمعوا پہلے ہی سے غور سے سنا کرو کہ انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ آئے۔ اور وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شان و شوکت، یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت ہے ہمارے آقا کی کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جو دوسری کسی زبان کے اندر، جو دوسری کسی قوم کے اعتبار سے اس کا کوئی غلط مطلب نکلتا ہو، اس کا کوئی بے ادبی والا معنی نکلتا ہو، کوئی گستاخی والا معنی نکلتا ہو۔ یہ ایسے الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ یہ شان ہے، یہ مقام و مرتبہ۔ اور آج ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ یہ غیر قوم کے لوگ، یہ غیر مسلم، یہ جو ہے کہ نرسنگھانند سرسوتی جو ہے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ وہ اخلاق و کردار ہمارے آقا کا جس اخلاق و کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم فرمایا کہ وہ زندگی ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ فرمایا کہ بہترین نمونہ عمل فرمایا کہ اس پر وہ اعتراض کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ہے نرسنگ آنند ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑا دیا کرتے تھے، اور یہی سزا ہے گستاخ رسول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اسے قتل کر ڈالو، اس کی گردن کو اڑا دو۔ یہ ملعون ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن ہم جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، سیکولر حکومت کے اندر رہتے ہیں، گردن اڑانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کارروائی کرنی ہوگی۔ آج ضرورت بیداری کی ہے، ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے وہ ایسی گستاخیاں کر رہا ہے اور آئے دن اس کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں یوٹیوب پر، اور اسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ہمارے آقا کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے خلاف کچھ ایکشن ہی نہیں لے رہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ ہمارے لیے قانون کی راہیں ہموار ہیں، ہم قانون کا سہارا لے کر بھی اسے سزا دلا سکتے ہیں۔ 295 کی جو قلم ہے اور 295A 295A یہ جو قلم ہے مذہبی شخصیات کے بارے میں کہ ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے، ان قلموں کا سہارا لے کر ہم اس پر کیس کر سکتے ہیں، ہم اس پر FIR کر سکتے ہیں۔ FIR ہمیں کرنی چاہیے، اور اب تو FIR کرنا بہت آسان ہو گیا، ہم آن لائن بھی FIR کر سکتے ہیں ان گستاخوں کے خلاف، ان مردودوں کے خلاف، یہ شیطان قسم کے لوگ جو ہمارے آقا کی شان میں بکواس کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں FIR کرنی چاہیے۔ آن لائن جو اپلیکیشن ہوتے ہیں جیسے گجرات پورٹل نام کا ایک اپلیکیشن ہے، وہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں رجسٹریشن کریں، جو بھی ڈیٹیل اس میں ڈالنی ہے وہ ڈیٹیل ڈالیں، اور پھر کمپلین کے طور پر اس میں یہ ساری باتیں لکھیں کہ یہ نرسنگ ہانن سرسوتی نے ہمارے آقا کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے، یہ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسلمانوں کا تو مجرم ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستانی حکومت کا بھی مجرم ہے، کیونکہ سنویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دستور اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جائیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے خلاف اتنی FIR کریں، آن لائن اتنی FIR کریں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہ ان کا جو کمپیوٹر ہے وہی ہیک ہو جائے۔ ضرورت ہے تو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آن لائن FIR کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس میں حصہ لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی اور ہم خاموش بیٹھے رہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور FIR درج کریں۔ اور یہ طریقہ میں نے جو بتایا کو آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے بھی FIR درج کرائی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ آپ سیکھیں۔ دیکھیں ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت اور کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو اس پہ تو چراغ پا ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک تو روڈ پر آ جانا چاہیے تھا، ابھی تو صرف FIR لکھانے کی ضرورت ہے، کمپلین کرنے کی ضرورت ہے، یہ کیا جائے۔ دیکھیں امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا۔ آج جو ہم مجبور ہیں، ورنہ تو گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے، ایک ہی سزا ہے گستاخ رسول کی، گردن مار دی جائے۔ لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم جمہوری حکومت میں رہتے ہیں، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے مدد حاصل ہے، سرکار کی طرف سے اسے مدد حاصل ہے، اس وجہ سے یہ کام تو نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں بھی قانون کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے۔ امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک شخص نے گستاخی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 750 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی، اس کے خلاف کتاب لکھی، اس گستاخ رسول کے خلاف، اور اس میں لکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا تو یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ دوسری حکومت میں رہتا ہے اور سیاست کی طرف سے جو ہے کہ اس کو مدد حاصل ہے اور پورا پروٹیکشن اسے حاصل ہے، اس وجہ سے اس سزا پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مجبور ہیں، اس لیے میں نے یہ 700 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اور اس کے باوجود امام تقی الدین سبکی 700 صفحات کی کتاب لکھنے کے باوجود کہتے ہیں اے پروردگار، میں نے جو میری طاقت تھی اس کے حساب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اعتراف ہے کہ جیسی سزا اس گستاخ کی ہونی چاہیے ویسی سزا اس کو نہیں ملی ہے، تو اس پر مجھے معاف کر دینا۔ 750 صفحات کی کتاب لکھنے کے باوجود اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو دل سے برا جان لیا جائے تو کافی ہے، نہیں، صرف دل سے برا جاننا کافی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف ہم ایکشن لیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز
ایکٹیویٹیز کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. جو اپلیکیشن کا نام میں نے بتایا گجرات پورٹل سٹیزن فرسٹ پورٹل، یہ ایک اپلیکیشن ہے جس میں آن لائن ایف آئی آر کی جاتی ہے. تو وہ ایف آئی آر آپ کریں. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کو فون آ جائے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو کہ یہ ایف آئی آر کیوں کی، اور یہ واقعہ جو جس کا آپ نے اس میں ذکر کیا ہے ایف آئی آر کے اندر، کمپلینٹ کے اندر، یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا. تو آپ کہیں گے کہ دہلی میں پیش آیا کیونکہ اس نے وہ بکواس دہلی میں کی تھی. تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ دہلی کا واقعہ ہے تو دہلی میں جا کر ایف آئی آر کی جائے، دہلی میں کمپلین کی جائے، یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہے کہ جو 295 اور 295 ایک جو یہ سیکشن ہے اس کے تحت کہیں سے بھی ایف آئی آر کی جا سکتی ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یہ ہم نے وکیلوں سے مشورہ کیا ہے، اس کے بعد یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آئی ہیں. تو اس طریقے سے آپ جواب دیں اس کو کہ 295 اور 295 اے کے تحت ہم کہیں سے بھی ایف آئی آر کر سکتے ہیں. اب وہ آپ سے کہے گا کہ پھر اب کیا کیا جائے، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ جو ہمارا پولیس تھانہ جو ہے آپ ایڈریس کے اندر لکھیں گے تو اس میں پولیس تھانہ بھی آپ کو پوچھا جائے گا، آپ کے ایریے کا جو پولیس اسٹیشن ہوگا وہ پوچھا جائے گا. تو آپ سے وہ کہا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے، تو آپ کہیں کہ ہمارے ایریے کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر اس ایف آئی آر کو آپ منتقل کر دیجئے. پھر وہاں سے آپ کو فون آئے گا، بلایا جائے گا. تو آپ کو اکیلے نہیں جانا بلکہ اپنے محلے میں اگر کوئی وکیل ہے آپ کے یا علماء کرام سے رابطہ کریں، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے. آپ کو اگر وہاں پولیس اسٹیشن سے فون آ جاتا ہے تو آپ کہیے کہ ہم 6 سے 8 بجے کے درمیان آئیں گے، شام کو 6 سے 8 بجے کے درمیان ہم آئیں گے، آپ اس وقت کا جو ہے کہ ٹائم ہمیں دے دیجئے. پھر وکیل کو لے کر اور علماء کرام کو لے کر آپ کو پولیس اسٹیشن جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد جو ہم نے آن لائن ایف آئی آر کی ہے اس کا جواب ہمیں تحریری طور پر دینا ہے. یہ تو بہت کم ہوا، آج تک جو ہے کہ یہ تقریباً 3-4 دن سے سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ یہ آن لائن ایف آئی آر کی جا رہی ہے اور علماء کرام، سورت کے علماء کرام اس میں آگے ہیں. الحمدللہ ہم نے بھی ایف آئی آر درج کرا دی ہے آن لائن، لیکن ابھی تک کسی کو فون آیا نہیں ہے. لیکن یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعتبار سے ہمارا جو فرض ہے ہم اس فرض کو ادا کریں. تو ہم اپنے اعتبار سے کوشش کریں اور ایف آئی آر درج کریں، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی جو ہے کہ میٹر ہے اس کے اندر، تو پھر وہ ایف آئی آر کو سائن میں ڈال دیتے ہیں. لیکن درج تو ہو جاتی ہے، ان کو پتہ تو چلتا ہے کہ اتنی ایف آئی آر آ گئی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ایف آئی آر کرنے کی اور گستاخ رسول کے خلاف ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں اپنا تن من دھن، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.